اب میرے چھوٹے کو بھی تکلیف ہونا شروع ہو چکی تھی۔ میں نے ناز کو بتایا تو وہ بولی اب میں اس کا علاج کرتی ہوں۔ پھر اٹھ کر مجھے بولی تم لیٹ جاؤ۔ میں حکم مانتے ہوئے لیٹ گیا۔ ناز اپنی زبان سے چھوٹو پر پیار کرنے لگی۔ اس نے مجھے کہا ہر لڑکی ایسے نہیں کرتی، میں تو تم کو ہر مزے سے روشناس کروانا چاہتی ہوں۔ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ سردار کو میں مرد بناؤں گی اور سب سے پہلے میں اس کے ساتھ میٹنگ کروں گی۔ پھر اس نے پورا منہ کھول کر جتنا ہو سکتا تھا، اس کے بعد وہ مجھ سے پیار کرنے لگی۔ تقریباً 2 منٹ کے بعد وہ بھی قدرتی لباس میں آ چکی تھی۔ میں زندگی میں پہلی بار کسی لڑکی کو ایسی حالت میں دیکھ رہا تھا۔ میری عجیب حالت تھی۔ اس نے مجھے غور سے دیکھتے ہوئے کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ میں بولا پہلی بار کسی کو ایسی حالت میں دیکھا ہے۔ اس نے بولا آؤ میں تم کو دوسرے جہاں کی سیر کرواؤں۔ تم نے اوپر والا حصہ تو دیکھ لیا اور اس سیر کر لی، اب نیچے والا حصہ بھی دیکھ لو، جس کے لیے دنیا پاگل ہے اور جس سے دنیا بڑی ہے اور قائم ہے۔ اس نے مجھ سے کہا یہ تمہارے ساتھ زیادتی ہے کہ تم کنوارے ہو اور میں نہیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، کنواری لڑکی سے جو کچھ کرنا ہے تم نے کرنا ہے، لیکن میرے جیسی تجربہ کار تم کو اصل مزہ دے گی۔ ویسے تمہارے چھوٹو کے حساب سے تو تم تقریباً ساری لڑکیاں کنواری لگیں گی۔ وہ مجھے کہنے لگی جس طرح تم اوپر کھیل رہے تھے اس طرح سے نیچے بھی کھیلو۔ میں نے اپنا ہاتھ لگایا تو میرے ہاتھ پر پانی لگ گیا۔ ناز کہنے لگی کیسا لگا؟ میں نے کہا بہت عجیب سا مزہ ہے یہ تو۔ پھر ناز کہنے لگی اب تم بھی مجھے پیار کرو جیسے میں نے کیا ہے۔ اپنی زبان سے مجھے بہت عجیب سا لگا۔ میں ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن مجھے سب سیکھنا تھا تو زبان نکال کر میں نے گھر کا کام کرنا شروع کر دیا۔ مجھے عجیب سی بو آ رہی تھی۔ کچھ دیر میرے اس طرح سے گھر کا کام کرنے کے بعد ہماری ہیڈ ملازمہ ناز اپنی منزل پر دوبارہ پہنچ چکی تھی۔ اب مجھے ایسا لگ رہا تھا۔ میں نے ناز سے کہا یار مجھے چھوٹو میں بہت درد ہو رہی ہے۔ ناز کہنے لگی تم اس کو چھوٹو کیوں بول رہے ہو؟ میں نے کہا مجھے شرم آتی ہے، پہلی بار ہے۔ اس نے کہا شرمانے کی کوئی ضرورت نہیں، تم میرے ساتھ کھل کر بات کرو۔ میں نے کہا پہلی بار ہے، تم جیسی استاد ملی ہے تو جلد ہی بے شرم ہو جاؤں گا۔ اس نے کہا فکر نہ کرو، تم کو اتنا ماہر کر دوں گی کہ تم ایک ماہر کھلاڑی بن جاؤ گے جیسے کہ تم دوسری چیزوں میں ہو۔ تو میں نے کہا میرے درد ہو رہی ہے۔ وہ بولی اس کا قصور نہیں ہے، تمہارا اتنی دیر سے تیار ہے، اب یہ جہاز سواری کرنا چاہتا ہے تاکہ اپنی منزل پر پہنچ جائے، آؤ تم کو سواری کرواؤں۔ اس نے کہا تم لیٹ جاؤ، پھر ہم دونوں گھر کا کام کرتے ہیں۔ جیسے جیسے وہ گھر کا کام کر رہی تھی مجھے بہت مزہ آ رہا تھا۔ میں ہواؤں میں اڑ رہا تھا۔ ایسا مزہ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ پھر مجھے محسوس ہوا کہ میرا چھوٹو کسی تنگ جگہ پر جا رہا ہے۔ میں نے ناز کا چہرہ دیکھا تو مجھے محسوس ہوا کہ اس کو تکلیف ہو رہی ہے، لیکن وہ کہاں پیچھے رہنے والی تھی، تھوڑا تھوڑا کر کے آگے بڑھ رہی تھی۔ یہ ایک عجیب سا مزاج تھا، عجیب سا احساس تھا۔ اچانک مجھے پتہ نہیں کیا ہوا، میں نے نیچے سے ایک زور کا دھکا مارا۔ ناز کی آواز اتنی زوردار تھی کہ میں ڈر گیا تھا۔ اگر میرا کمرہ ساؤنڈ پروف میری طرف دیکھا، میں شرمندہ سا منہ بنا کر نظر میں چرانے لگا۔ میں نے بولا ناز سوری، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے اتنا مزہ آیا کہ میں یہ کام کر گیا۔ تو ناز کہنے لگی شکر کرو کوئی جوان لڑکی نہیں تھی، ورنہ اس کا کام تمام ہو جاتا۔ میں بہت شرمندہ تھا کہ واقعی مجھ سے غلطی ہوئی۔ اس نے کہا تمہارا بہت اچھا ہے، اگر تم ایسے کسی کے ساتھ کرو گے تو کوئی بھی دوبارہ تمہارے ساتھ کام نہیں کرے گا۔
میں نے دوبارہ معافی مانگی۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، مجھے ہی بتانا چاہیے تھا، تمہارے لیے تو یہ سب نیا تھا۔ اب ناز آہستہ آہستہ گھر کا کام کر رہی تھی اور اس نے کہا تم نے تو میری بینڈ بجا دی ہے، میں ابھی شرمندہ تھا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، میں نے تمہیں معاف کیا۔ تقریباً 5 منٹ کے بعد ناز اپنی منزل پر پہنچ گئی۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیسا لگ رہا ہے، کہ میں نے کہا ایسا لگ رہا ہے کہ میں آسمانوں پر اڑ رہا ہوں۔ ناز کہنے لگی میں 3 دفعہ اپنی منزل پر پہنچ چکی ہوں، لیکن تم 1 دفعہ بھی نہیں پہنچے۔ اسے کیا پتہ تھا، میں نے ٹریننگ کر کے اپنا اسٹیمنا بہت اوپر کر لیا تھا۔ اب میں نے اپنا کام شروع کر دیا تھا۔ تقریباً 2 منٹ کے بعد ناز اب بے جان ہو گئی تھی اور شاید بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب ناز بے ہوشی میں نے ٹیبل پر پڑے پانی سے چھینٹے مارے تو اس کو ہوش آیا۔ جیسے ہی اس کی نظر چھوٹو پر پڑی تو سہم کر بولی شاید یہ رات میری زندگی کی آخری رات ہے، تم مجھے جان سے مار کر چھوڑو گے۔ میں نے بولا میں نے کیا کیا ہے؟ تو بولی تم اپنے گھر کا کام کر کے فارغ کیوں نہیں ہوتے جیسے میں ہو رہی ہوں؟ میں نے کہا مجھے کیا پتہ۔ اس نے کہا کچھ محسوس ہو رہا ہے تمہیں؟ دوستو، اگر آپ کو ایسی ہی ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کومنٹس میں اپنے رائے کا ضرور اظہار کریں اور ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیا کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو اور ہمیں بھی پتہ چلے کہ ہمارے دوستوں کو ہماری ویڈیوز اور ہم بہت اچھے لگتے ہیں۔ اگر ہمیں کوئی کوتاہی ہو تو آپ دوستوں نے ضرور بتانا ہے۔